اے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، اے کوئی جو میرے استغاثے میں آواز بلند کرے۔ جیسے ہی گہوارے میں لیٹے ہوئے اصغر کے کان سے یہ مظلوم کی آواز ٹکرائی، اصغر نے ساری طاقت کو سمیٹا، سمیٹنے کے بعد اپنے آپ کو اوپر کیا، گہوارے سے نیچے گرا دیا۔ اے بابا، ارے علی اصغر باقی ہے، اے میرے غریب بابا، یہ مددگار باقی ہے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ساری بیویاں اصغر کے گرد جمع ہو گئی۔ ایک ننھی سی جان ہے جو گہوارے سے زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اور اصغر بار بار آنکھ کھول رہا ہے، مٹھیاں کبھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، شاید یہ لبیک کہہ رہا ہو۔ خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز باہر گئی، حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ حسین ایک مرتبہ واپس پلٹے اور آ کے کہتے رباب، رونے کا مقام کیا ہے؟ ابھی حسین زندہ۔ ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھی، میرے سرتاج، آپ کی استغاثے کی آواز اصغر نے جیسے ہی سنی، اپنے آپ کو گہوارے سے گلا دیا۔ حسین سمجھ گئے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ مقتل میں جانے کے لیے بیدار ہو رہا ہے۔ آخری لمحے ہے، جلدی سے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ بہت دیر تک حسین اصغر کو پیار کرتے رہے، روتے رہے، پیار کرتے رہے۔ بیٹا، تو اپنے پیروں سے تو نہیں جا سکتا، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ جب اصغر تو مقتل میں جا رہا ہے میرے ساتھ۔ حسین جب لے کے چلنے لگے تو اصغر نے اپنی ماں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ شاید اصغر آنکھوں کے اشارے سے کہہ رہے ہو، اماں اب تو دودھ بخش دیں گی نا، اب تو شہزادی سے شرمندہ نہیں ہوگی، میں اپنے پیروں سے نہیں جا سکتا، بابا مجھے گود میں لے جا رہے ہیں، اماں دعا کرنا۔ کہ میری قربانی بارگاہ عزیز میں قبول ہو جائے۔ لے کے چلے ایک چاند کے ٹکڑے کو، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا علی اصغر، سوکھے ہوئے ہونٹ، مرجھایا ہوا، کملایا ہوا یہ پھول فاطمہ زہرا کا۔ تبازت آفتاب، دھوپ اتنی تیز تھی کہ حسین نے اصغر کو ابا میں چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد مقتل میں جب گئے تو ظالموں نے یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کے آئے۔ ابا کا دامن جیسے ہی ہٹا تو ایک مرجھایا ہوا چھوٹا سا بچہ اولاد والے چہرہ چھپا کے رو رہے تھے۔ حسین پہ وہ وقت آ گیا کہ ننھے سے بچے کو میدان میں لے کے ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے جس کے لب بھی سوکھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، ایک مرجھائے ہوئے پھول کے طریقے سے ننھی سی جان۔ اور ایک عجیب جملہ کہا، ظالموں اگر میں خطاوار ہوں تمہاری نظر میں تو اس ننھی سی جان نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اس اصغر نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے چند قطرے پانی کے دے دو۔ عزادارو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مولا نے آپ کو یاد کیا، یہ وہ مقام ہے جہاں غریب زہرا نے آپ کو یاد کیا۔ لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَا جَمِيعًا تَنظُرُونِي، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور عاشور کے دن دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے ظالموں سے کیسے پانی مانگ رہا تھا، اور جواب میں ایک تیر چلایا گیا۔ جیسے ہی زہرا کے لاڈلے نے کہا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اسے چند قطرے پانی کے دے، تو ایک مرتبہ بستر ساتھ کی آواز گونجی، حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس ظالم نے چلائے کمان میں تیر جوڑا۔ بس عزادارو، تڑپ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے، مرنے کو دل کرتا اس منظر کو دیکھتے ہوئے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، ایک دودھ پیتا ہوا بچہ اور ظالم تیر کھینچے ہوئے اس کے سامنے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 3 پھال کا تیر،
عرب میں جب اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا تو 3 بھال کا تیر چلایا جاتا تھا. اللہ اکبر، اے زمین تو پھٹ کیوں نہیں گئی؟ جو تیر اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ علی اصغر کے لیے. تاریخ کہتی ہے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا. اس ظالم نے چلائے کباب نے تیر چھوڑا، ہاتھ لرز گیا، تیر نہ چلا سکا. پھر ساتھ کی آواز آئی، فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے بچے پہ تیر نہیں چلا پا رہا. اس نے کہا کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. اور بڑا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی بزرگ سامنے آتے، اے ارملا اس دودھ پیتے ہوئے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ حسین ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، نانا سامنے سے ہٹ جائیے. حسین امتحان کی منزل میں کھڑا ہوا. اماں سامنے سے ہٹ جائیے، حسین امتحان دے رہا. بھیا حسن سامنے سے ہٹ جائیے، بابا ہٹ جائیے سامنے سے، تیر کو چلنے دیجئے، حسین امتحان کی منزل میں ہے. اب پھر تیر چلا رہا ہے، پھر تیر چلانا چاہ رہا ہے. چلائے کمان میں تیر جوڑا. ادھر ایک مرتبہ فضا در خیمے پہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی. جیسے اس نے تیر چلانا چاہا تو فضا دوڑتی ہوئی گئی، اے ربا ارے تیرے بچے کی خیر، رباب تیرے بچے کی خیر. ایک اجڑی ہوئی ماں تیرے خیمے پہ آئی، دیکھا تیر چلا. جیسے ہی تیر چلا رباب نے آواز دی، اے بیٹا علی اصغر، اے بیٹا علی اصغر، امام وقت خبردار، ارے تیر حسین کے نالے گئے میرے دور. گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا، تیر امت کے لیا، گردن میں پیوست ہوا. حسین کے بازو میں ایک غریب ماں دیکھتی رہ گئی. حسین کی آگوش میں اصغر ہے، تیر گردن میں لگا ہوا ہے، ایک تیر کا پھل حسین کے بازو میں لگا. حسین نے ایک مرتبہ ہاتھ چھوڑا، تیر کو پکڑا، تیر ہاتھ سے نکلا. اصغر کا ننھا سا لاشا تیر میں پھنسا ہوا تھا. حسین نے تیر کا ایک پھل نندی سی گردن میں پیوست ہو گیا تھا. حسین نے جیسے ہی تیر کو نکالا خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے ہاتھ بڑھایا، علی اصغر کا خون حسین کی چلو میں آیا، چاہا زمین پہ ڈالے لرزنے لگی. اے آقا یہ خون ناحق ہے، ایک قطرہ بھی زمین کی طرف آ گیا، قیامت تک ایک دانہ اناج کا پیدا نہیں ہوگا. حسین نے چاہ آسمان کی طرف پلٹے، دیکھے آواز آئی، آقا یہ خون ناحق ہے. آسمان کی طرف ایک قطرہ بھی آ گیا تو ایک بوند پانی کی نہیں برسے گی. اب اس کے بعد زہرا کے لاڈلے نے کہا پروردگار تو گواہ رہنا. اصغر کا خون اپنے چہرے پہ بل لیا.
اصغر کی ننھی سی لاش ہے حسین کے ہاتھ، لے کے چلے، اور لے کے چلنے کے بعد یہ سوچتے ہوئے چلے کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، لہذا خیمے کے پیچھے گئے. جو عاشور کے دن آپ ایک عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حسین اس وقت پڑھ رہے تھے کہ جب ایک 6 مہینے کی لاش حسین کے ہاتھوں پر تھی، حسین آگے بڑھ رہے تھے، پھر پیچھے آتے تھے، انا للہ کہتے ہوئے آخر میں 7 چکر کاٹ کے 7 مرتبہ آگے پیچھے ہونے کے بعد خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز دی رباب. بس آخری جملہ ادا دارو، یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے، رباب کو پوچھا دینے آئے ہیں. بس آواز دی رباب، رباب اصغر کو لے جاؤ. عزادارو یہ شعار ہے کہ دروازے پر کوئی آواز دیتا ہے تو بچے پہلے چلے جاتے. حسین نے جیسے ہی آواز دی تو 4 سال کی بچی سکینہ دروازے پہ آ گئی. کہا بابا میرے بھیا کو پانی پلانا ہے، میرے بھیا کو پانی پلانا ہے. میں کہوں گا سکینہ کاش تو سمجھ جاتی. جیسے ہی سکینہ نے کہا نا میرے بھیا کو پانی پلانا ہے، ویسے ہی ابا کا دامن ہٹا، خون سے رنگین اصغر کو دیکھا، ایک مرتبہ آگے بڑھی، ارے میرے بھیا اصغر، ارے میرا بھیا، ہائے اصغر کو کیا ہو گیا، اے بابا. ارے اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے، رباب نے دیکھا، ارے بیٹا، ارے تیرے جیسے بھی کیا نہر گئے جاتے.